رہی ہے روپ زندگی، چھاؤں ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے یہاں کل ہو نہ ہو۔ کبھی کبھی کوئی شاعر ایسی شاعری کر دیتا ہے، کبھی کبھی کوئی گیت نگار ایسا گیت لکھ دیتا ہے کہ ہر سننے والے کو، وہ کسی بھی دنیا کے خطہ سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ اسے سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ہی دل کی آواز ہے۔ ابھی 2021 رخصت ہونے جا رہا ہے، اگرچہ بحیثیت مسلمان ہمارا جو سال ہے، نیا سال، وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے وہ فخر بھی مگر بے تحاشا دکھ اور تکلیف والا مہینہ ہے۔ بیسیکلی زندگی بھی یہی ہے، مگر ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے امور بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ پاک پروردگار نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو دونوں یعنی دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا ہے، اور ٹیچنگز بھی ہمارے دین کی یہی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم انسانیت کے کام آ سکتے ہوں مگر ہم نہ آئیں، کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی 5 نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کسی اللہ کے بندے کو کی زندگی میں کچھ مشکلات ہماری مدد سے کم ہو سکتی ہیں تو ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں، یہ تو ہمارے مالک نے نہیں کہا۔ بلکہ کافی جگہوں پر دین اسلام کی تشریح بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس کو مٹانے کا نام دیا گیا ہے، یعنی ہمارا دین عالمگیر ہے، انسانیت کا دین ہے، اور دنیا کے تمام معاملات جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ انگلش مہینوں کے، انگلش کیلنڈر کے حساب سے ہی ہم چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ میں سے کوئی بھی میری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ابھی دسمبر کے جو لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں، ہر بندہ کوئی بول کر کہہ رہا ہوگا، کوئی دل میں کہہ رہا ہوگا، کوئی فیملی ممبرز جب بیٹھتے ہوں گے کہتے ہوں گے کہ یا اللہ نیا سال جو آ رہا ہے یہ اپنے ساتھ سارے دکھوں اور تکلیفوں کو لے جائے، اور یا اللہ جو نیا سال آ رہا ہے اس میں ہمارے حالات ٹوٹل چینج ہو جائے، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دینا، ہماری کمیوں کو پورا کر دینا، ہماری زندگیوں میں سکون بھر دینا۔ حالانکہ ملنا تو وہی ہے جو کچھ نصیب میں ہے، مگر دعا کرنے کا حکم ہے، اور پھر ہم خوش گمان تو ہیں ہی، ہمیں اپنے رب سے امیدیں تو ہیں ہی، اور امید کے سہارے ہی دنیا چل رہی ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے عملوں پہ توجہ دینے کی ضرورت شدید ہے، اشد ضرورت ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنے عملوں سے ہی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ عبادت بھی اور عمل بھی، دونوں چیزوں کو جب ہم بیلنس رکھ کر ساتھ لے کر چلیں گے تو ہماری دعاؤں کی مقبولیت میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی۔ اور زندگی میں یہ بھی یاد رکھیے کہ محض وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے کی امید رکھیں اور برے کے لیے تیار رہیں، یہ دنیا ہے نا، یہ زندگی ہے، یہ دنیا بھی اور زندگی بھی کبھی کسی کی نہیں ہوئی، مگر اس میں جتنا کچھ بھی ہمیں پلس پلس ملتا ہے اس کے لیے ہمیں ہر لمحے اللہ پاک پروردگار کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں اپنے عملوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم اچھی امیدیں تو رکھتے ہیں مگر ہمیں یہ بھی تو عادت اپنانا چاہیے کہ شکر گزار بھی ہوں اور معافی کے خواستگار بھی ہوں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے دانستہ اور نادانستہ طور پر بہت سی غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک سے ہمیں ہر گھڑی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کے کسی بندے کا دل نہ ہم سے دکھے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور جس کی معافی قسمت سے ملتی ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کے صالح ہونے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیے یوٹیوب پہ آپ بھی جب کبھی جاتے ہوں گے، سب سے زیادہ کون سے چینلز ہٹ ہیں جن پر بیوٹی کیئر ہے؟ ٹھیک ہے، خوبصورتی بھی اللہ کے انعامات میں سے، تحائف میں سے ایک تحفہ ہے، مگر سب سے بڑا تحفہ تو زندگی ہے نا۔ زندگی کے ساتھ ہی خوبصورتی بھی تعلق رکھتی ہے، مگر ہم بہت ایفرٹس کرتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے، مگر یقین مانیے ہمیں اشد ضرورت ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی سوچوں کو روشن اور کلرفل بنانے کے لیے، کہ جس سے ایمان کی روشنی ہمارے اندر پھیل جائے۔ کیوں کہ آج جو ٹائم ہمارے پاس ہے
ہم جو بھی کام بہتر طریقے سے آج کر رہے ہیں، اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں، ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ کے کھاتے پیتے ہیں، کیا ہم دنیا میں نہیں دیکھتے کہ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے نارمل چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہنستے بولتے آتے جاتے لائف کو انجوائے کرتے، لائف کے چیلنجز کو فیس کرتے ڈیل کرتے چل رہے ہوتے ہیں، سڈنلی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کچھ ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں، وہ لوگ آن بیڈ ہو جاتے ہیں، خود سے اپنے ہاتھوں سے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، نہا نہیں سکتے، واش روم نہیں جا سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ یار ہم کس قدر بے بس ہیں، ہم کس قدر بے وقت بے مایا ہیں، مگر ہمارے تکبر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک سے دعا کریں سب سے زیادہ کہ یہ سال جاتے جاتے ہم سے کچھ ایسے کام کروا دے مالک کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہماری غلطیاں صاف ہو جائیں، ہمارے دل شفاف ہو جائیں، ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پھیل جائے۔ Who knows کہ آنے والے وقت میں ہم یہ ایسا وش بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ انسان کائنات کی سب سے مضبوط چیز بھی ہے اور سب سے کمزور بھی، اور انسرٹن بھی۔ زندگی اور زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب انسرٹن ہیں، مگر کیا ہم یہ سوچتے ہیں، کیا ہم کسی کی فوتگی پہ بھی جاتے ہیں تو انا للہ پڑھ کے اور دعائیں پڑھ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے اس کی آئی بھی وہ چلا گیا۔ حالانکہ جنازوں پر جانے کا بھی حکم اسی لیے ہے، فوتگیوں پر جانے اور دنیا سے رخصت ہونے والے کی شکل چہرہ دیکھنے کا بھی حکم اس لیے کہ ہم یاد رکھیں کہ یہی ہمارا بھی انجام ہے، یہی وقت ہم پہ بھی آنے والا ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، مگر ادھر توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری توجہ اس طرف دلائیں اور ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی طرف توجہ دیں، اور ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ایفرٹس کریں، اور ہم اپنے دلوں کو اتنا خوبصورت بنا لیں کہ ہمارا رب جو دل میں بسیرا کرتا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب وہ ہم سے راضی ہوگا تو پھر سب خیر ہے، پھر سب آسانیاں ہیں، پھر اس سے زیادہ تو مینس کوئی چیز امپورٹنٹ ہو نہیں سکتی۔ اور جو آج ہے کل ہو، ناؤز ہو یا نہ ہو، لائف ہو یا نہ ہو، ہیلتھ ہو یا نہ ہو، سورسز ہو یا نہ ہو، چانسز ہو یا نہ ہو، وی نیور نو۔ کوئی بھی چیز سدا کے لیے نہیں ہے سوائے میرے رب کی حکومت کی، سوائے اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کی قدرت، اس کے قبضے کی۔ قبضہ صرف میرے رب کا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔